محمد وسلم۔ محترم حضرات، کربلا کے اس خاندان گیتی پر جب تمام آل نبی پر، اولاد علی پر، اہل بیت اطہار پر ظالموں کی طرف سے، یزیدیوں کی طرف سے ظلم جو ہے بڑھتا گیا، دباؤ بڑھتا گیا، کسی طرح سے کسی بھی دباؤ میں آ کے امام حسین یزید کی بیعت قبول کر لے، دباؤ بڑھاتے گئے، یہ ظالم دباؤ بڑھاتے گئے۔ کبھی عمرو صاحب اپنا حکم جاری کرتا ہے، کبھی جو ہے ابن زیاد اپنا حکم جاری کرتا ہے، اور دباؤ ان کے سپاہی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ محترم حضرات، اس 72 میں جو شہادتیں پیش ہوئی، کربلا کا پوری منظر جو اپنے خون جگر سے لکھا، وہ ساری شہادتیں اگر بیان کرنا چاہوں تو ٹائم کافی لگ سکتا ہے، بس مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب امام حسین کے خیمے میں دانے پانی تک بند کر دیا گیا، حضرت امام علی اصغر جو ابھی ننھے سے شہزادے ہیں، جو گود میں جو ہے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی والدہ کے جس دودھ کے ساتھ وہ اپنے پیٹ کو بھرا کرتا تھا، ان کے والدہ کے کھانے میں وہ دودھ بھی خشک ہو جاتا ہے۔ اب امتحانات اور صبر کا مقام یوں آ جاتا ہے کہ حضرت علی اصغر کی حلق بھی خشک ہوتی چلی جا رہی۔ بچی سکینہ سے حیران آ گیا اور اپنے چچا جان حضرت عباس علمبردار سے شکایت کی، عریضہ پیش کی، اے میرے چچا جان، آج آپ کی بیٹی، آپ کی بھتیجی آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہے، کچھ مانگنا چاہتی ہے۔ حضرت عباس علمبردار کے کان کھڑے ہو گئے۔ بچی نے کہا، چچا جان، کچھ میں جو مانگنا چاہتی ہوں وہ سوال کچھ اور نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے بھائی علی اصغر کے حلقوم کو دیکھا ہے جو خشک سے خشک تر ہوتا چلا جا رہا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کسی طرح سے نہر فرات میں جائیں اور وہاں سے مشکیزہ بھر کر لے آئیں، پانی کے 2 بوند ہی صحیح امام علی اصغر کے حلقوم میں ٹپکایا جائے، کیونکہ میرا بھائی تڑپ رہا، پیاس کی شدت اس سے برداشت نہیں ہو رہی، اپنے پاؤں کو زمین پر رگڑتا ہوا نظر آ رہا۔ اللہ اکبر! بلکہ مسئلہ تو یوں تھا کہ اگر وہاں پر کرامت سے کام لینے والی بات ہوتی، لوگ آج شکایت کرتے ہیں کہ نبی کے گھرانے والے ہیں، یہ نبی کے گھرانے والے ہیں، تو کیا ان کو اتنی بھی قدرت نہیں، ان کے اندر اتنا بھی پاور نہیں کہ نہر فرات کو یہ اپنے خیمے تک بلا لیتے، یا پانی جو ہے کسی طرح سے بارش کے شکل میں ہو جاتی، چشمے جاری ہو جاتے؟ اللہ اکبر! بالکل بلا سکتے تھے۔ وہ تو خواجہ غریب النواز اجمیری سرکار نے کر کے ایک کاسے میں آنا ساگر کو بلا کے دکھا کے بتا دیا کہ معاملہ یہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہاں پہ دین پھیلانے کا معاملہ ہے، لیکن جو کربلا میں میرے نانا جان کر گئے، میرے دادا جان کر گئے، جو کربلا میں میرے آقا حسین کر گئے، وہاں پر دین کو پھیلانا مقصد نہیں تھا بلکہ دین کو بچانا مقصد تھا۔ اسی لیے وہاں پر کرامت سے کام نہیں لیا گیا، ورنہ اگر کرامت کی بات ہوتی تو ان کے غلاموں کا غلام میں خواجہ غریب نواز ہو کر، میں معین الدین ہو کر اگر آنا ساگر کو ایک کوزے میں بھر کے بلا سکتا ہوں، تو اگر میرے نانا جان چاہتے، اگر میرے دادا جان چاہتے، اگر آقا حسین چاہتے تو صرف اشارہ فرما دیتے، اتنی بارش ہوتی کربلا سنبھالا نہیں جاتا، اتنی بارش ہوتی دنیا میں سیلاب لگ جاتے تھے۔ لیکن وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ امتحان ہو رہا تھا صبر و استقامت کا، کیونکہ دین کو بچانے کے لیے امام حسین گئے تھے۔ امام حسین کا درسگاہ نہیں تھا، وہ ایگزامیشن ہال تھا، وہ امام حسین کے لیے کربلا، ورنہ اگر درسگاہ ہوتا تو کسی چیٹنگ سے تو کام چل سکتی تھی، کسی سے پوچھ کے کام لیا جا سکتا تھا، کسی سے ہیلپ مانگی جا سکتی تھی، لیکن نہیں، امام حسین نے صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھا اور زمانے کو بتا دیا اگر ایگزام میں رہو، اگر آزمائش میں رہو تو کسی چیٹنگ کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اسی لیے امام حسین نے صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھا۔ محترم حضرات، آخرکار بچی سکینہ کے اس بات پر حضرت عباس علمبردار اپنے خیمے سے مشکیزہ اٹھاتے ہیں اور پانی کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، حضرت امام حسین سے اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین، آقا حسین فرماتے ہیں، عباس، تم تو میرے علمبردار ہو، تم نے میرے علم کو سنبھالے رکھا ہے،
میں نے بہت سارے لاشوں کو دیکھا، بہت سارے لوگوں کو میں نے اجازتیں دی، لیکن جو گیا میدان کارزار میں واپس نہیں لوٹا۔ اے میرے بھائی عباس، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرے علم کو کون سنبھالے گا؟ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میری کمر ہی ٹوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت عباس علمبردار نے کہا، مولا حسین، آج میرے ساتھ بھی امتحان اور آزمائش کی گھڑی ہے۔ میری بھتیجی نے مجھ سے مانگ کر لی ہے پانی کی، اب پھر بھی اگر میں کوشش کر کے نہر فرات تک نہ پہنچ پاؤں یا اس کی خواہش پر اس کی فرمائش کو پوری کرتے ہوئے نظر نہ آؤں تو کل قیامت کے دن نانا جان کو کیا منہ دکھاتے ہوئے نظر آؤں گا؟ اگر نانا جان ہم سے پوچھ لیں، اے عباس علمبردار، جب بچی سکینہ نے تم سے پانی کی فرمائش کی تھی تو تم اس وقت جو ہے ہاتھ دھرے اپنے خیمے پہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ تم نے پانی لانے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ اللہ اکبر۔ آخرکار امام حسین سے اجازت ملتی ہے، حضرت عباس علمبردار اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں۔ وہ نہر فرات جس میں اب جو ہے پہرے دار دگنے کیے جا رہے ہیں، 500 پہرے دار لگائے ہوئے تھے، لیکن اب پہرے داری میں اور بھی زیادتی ہوتی چلی جا رہی۔ امام عباس علمبردار اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر جیسے ہی نہر فرات کے جانب بڑھتے ہیں، تمام یزیدی جو ہے آمنے سامنے آ جاتے ہیں، مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن عباس علمبردار بھی حضرت شیر علی کے خون کے ہیں، حضرت عباس علمبردار حضرت شیر علی کے بیٹے ہیں۔ یہ اور سی بات ہے، امام حسین کے سوتیلے بھائی ہیں، لیکن سوتیلے بھائی نے وفا کر کے بتا دیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر سوتیلا ہے تو وہ وفا نہیں کر سکتا۔ عباس علمبردار نے آنے والے تمام قیامت تک آنے والے امتیوں کو لوگوں کو بتا دیا سوتیلا اپنی جگہ پر، لیکن جہاں پر دینداری والی معاملہ ہے، جہاں پر وفاداری والا معاملہ ہے، وہ نبی کے نواسے سے ہی مل سکتا ہے۔ میں اگرچہ علی کا بیٹا ہوں لیکن خادم حسین ہوں، اگرچہ میں علی کا بیٹا ہوں لیکن جو قدر و قیمت امام حسین کا ہے وہ میرا نہیں ہے، میں خادم کی حیثیت رکھتا ہوں۔ آقا حسین آقا کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا آقا کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کر دینا یہی ایک غلام کی جو ہے ایمانداری کا تقاضا ہوتا ہے۔ لہٰذا عباس علمبردار جو ہے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کسی طرح سے ان تمام یزیدی بھیڑیوں کو تتر بتر کر کے نہر فرات تک اپنی رسائی پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے ہی نہر فرات پہ پہنچے، عباس علمبردار سوچنے لگے پشکیزے میں پانی لے جاؤں گا تو خیمے میں بہت سارے لوگ جو ہے پیاسے ہیں، خیمے میں بہت سارے لوگ پیاسے ہیں جن کو پانی کی ضرورت ہے۔ اگر میں بھی خیمے میں پہنچ کر پانی پیوں تو پانی میں کمی آئے گی، کسی ایک دوسرے کو سیراب کیا جا سکتا تھا جس پانی سے، اگر میں اسے پی لوں تو وہاں پر پانی میں کمی آئے گی، کیونکہ وہاں پہ سبھی پیاسے ہیں، سبھی جو ہے پانی کی شدت سب کو ہے، پیاس کی شدت سب کے پاس ہے۔ لہٰذا میں کیوں نہ نہر فرات تک پہنچ گیا ہوں تو پانی نہیں پیتی، نہر فرات تک جب پہنچ گیا ہوں تو پانی نہیں پی لوں۔ لیکن اب بہت علمبردار ہے، جب اپنے جو ہے چلو میں پانی کو اٹھائے ہیں، نہ جانے ان کو چلو میں حضرت سکینہ یا حضرت عباس علمبردار کے چلو میں حضرت امام علی اصغر کا چہرہ نظر آ گیا ہو، امام علی اصغر کا چہرہ دکھ گیا ہو، اور عباس علمبردار نے سوچا اہل بیت ابہار سبھی بھوکے اور پیاسے ہیں، اور عباس تیری غیرت کو کیسے یہ جو ہے گوارا ہے کہ سب کے سب پیاسے ہیں، سب کے سب بھوکے ہیں، یہاں تک کہ ننے علی اصغر بھی پیاسے ہیں، بچی سکینہ بھی پیاسی ہے، بیمار زین العابدین بھی پیاسے ہیں، حضرت شہربانو بھی پیاسے ہیں، ام رباب بھی پیاسے ہیں، ام البنین بھی پیاسے ہیں۔ تو اے عباس علمبردار، تو ان تمام آقاؤں سے پہلے غلام ہو کر کیسے پانی پی سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نہ جانے عباس علمبردار کے چلوں میں جس کا وہ شکل یاد آ گیا ہوگا کہ عباس علمبردار نے اپنے اوپر اس پانی کو بھی حرام قرار دیا اور اس پانی کو دوبارہ نہر فرات میں چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن سوچا کہ میں تو یہ بات سمجھ سکتا ہوں، لیکن ہمارا گھوڑا بھی تو پیاسا ہے، 2-4 دن سے وہ بھی بھوکا پیاسا ہے، کیوں نہ اسے پانی پلا دیا جائے۔ جیسے ہی گھوڑے کو پانی پینے کے لیے اشارہ کیا گیا ہے، گھوڑے نے اپنا جو ہے گردن ہلاتے ہوئے اپنا سر اوپر اٹھا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ جانے اس گھوڑے کو کس نے سمجھا دیا، نہ جانے اس جانور کو کس نے بتا دیا کہ آگے رسول کی محبت میں زندگی گزارنے والے غلاموں پر اس وقت تک پانی حرام ہے جب تک اہل بیت ابہار سیراب نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آخرکار جو ہے حضرت
عباس علم بردار نے جیسے ہی گھوڑے کو اشارہ کیا تھوڑا بولے کم کر دیجیے. عباس علم بردار نے جیسے ہی گھوڑے کو اشارہ کیا ہے کہ پانی پی لے، لیکن وہ گھوڑا ہے، وہ جانور ہے، لیکن اہل بیت اطہار کی جو ہے اہل بیت اطہار کی عظمت کو جانتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ اکبر. گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا ہے، اور پھر عباس علم بردار نے مشکیزے کو بھرنے کے بعد کم کر دیا ہوں بھائی صاحب، بند کر دوں کیا؟ بند کر دیجیے اور پھر کیجیے کیا چل رہا. سیدنا شفیع نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم. آخرکار عباس علم بردار نے جب اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے اور چاہا کہ کسی طرح سے یہ پانی کا مشکیزہ امام حسین کے خیمے تک پہنچاتا ہوا نظر آؤں، لیکن ان یزیدیوں نے ایسا پروگرام بنایا، ایسا پلاننگ کی اور کہا تمام ابن زیاد اور ابن عباس کے ابن سعد کے طرف سے حکم ہوا کہ اس مشکیزے کو نشانہ بنایا جائے، کسی طرح سے عباس کو جو ہے گھوڑے سے نیچے اتارا جائے اور کسی طرح سے اس مشکیزے میں ایک بوند پانی بھی نہ بچ سکے. اتنا جو ہے تینوں کی بوچھار کرو کہ مشکیزے میں ایک بوند پانی بھی نہ بچ سکے، وگرنہ اگر پانی کا مشکیزہ امام حسین کے خیمے تک پہنچ جاتا ہے تو یہ حضرت علی شیر خدا کے گھرانے والے ہیں. اگر انہیں بغیر پانی کے، بغیر جو ہے دانے اور پانی کے ان سے لڑا نہیں جا سکتا، اور اتنے یزیدی کو یہ جو ہے جہنم درگور کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، تو اگر یہ سیراب ہو گئے، اگر ان تک پانی پہنچ گیا تو پھر ان سے جیتنا مشکل ہو جائے گا، ان سے جنگ کرنا مشکل ہو جائے گا. لہذا کسی طرح سے بھی اس پانی کو روکا جائے، عباس علم بردار کو روکا جائے. محترم حضرات، یزیدیوں نے پھر اتنے تیر چلائے اور پھر اس میں سے ایک یزیدی نے ایک ایسا تلوار چلایا حضرت عباس پر کہ حضرت عباس کے ایک بازو کٹتے ہوئے نظر آئے. حضرت عباس علم بردار نے دوسرے ہاتھ پہ جو ہے تلوار کو لیا اور مشکیزے کو اپنے دانتوں تلے جو ہے چبا لیا، دانتوں تلے پکڑ کے اسے جو ہے اپنے امام حسین کے خیمے کی طرف روانہ ہوتے ہوئے نظر آئے. لیکن پھر سے یزیدی نے ان کا دوسرا بازو جو تھا اس پر بھی ایک ایسا حملہ کیا، ایک ایسا وار کیا کہ حضرت عباس علم بردار کے دوسرے بازو بھی جدا ہوتے ہوئے نظر آئے. اللہ اکبر. کیا ماحول ہوگا، وہ کون سا وہ منظر ہوگا جب عباس علم بردار کے بازو کٹ گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی عباس علم بردار مشکیزے کو اپنے دانتوں تلے چبائے ہوئے، مشکیزے کو اپنے دانتوں تلے جو ہے رکھتے ہوئے کسی طرح سے سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح سے امام حسین کے خیمے تک یہ پانی پہنچ جائے. عباس علم بردار قربان ہو جاتا ہے تو ہو جانے دو، اور عباس علم بردار کے جو ہے اس جارحانہ جو ہے ہمت پر قربان جاؤ. عباس علم بردار کے گویا کہ موت انتظار کر رہی ہے. موت یہ کہہ رہی عباس تمہارے بازو کٹ گئے ہیں، تیروں سے تو چھلنی ہو گیا ہے، تجھ پر نیزے اور بھالے چل گئے ہیں، اب مجھ سے گلے ملا لے، لیکن عباس تیری عظمت کو سلام، عباس تیری عظمت کو سلام. حضرت عباس علم بردار گویا کہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اے موت ابھی رک جا. ابھی تو عباس کے ایک بازو ہی کٹے ہیں، جب دوسرا بازو کٹا تو گویا کہ عباس یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے کہ اے میری موت تو رک جا، ابھی دونوں بازو ہی کٹے ہیں، لیکن عباس ابھی پورا سلامت ہے، کسی طرح سے یہ پانی کا مشکیزہ امام حسین کے خیمے تک عباس پہنچا دے، اس کے بعد ہی تو میرے آ کے مجھے گلے لگانا. اللہ اکبر. لیکن ایسا ہوا کہ مشیت الہی کو بھی کچھ اور ہی منظور تھا. اتنے تیر چلے، اتنے بھالے اور نیزے برسائے گئے کہ عباس علم بردار کے پاس جو مشکیزہ تھا اسے بھی چھلنی کر دیا گیا. اور جیسے ہی عباس علم بردار اپنے گھوڑے سے زمین پر گرے، امام حسین کے خیمے کی طرف پہنچے اور گھوڑے سے گرے. ایک انسان اگر گھوڑا سے گر رہا ہوگا تو سب سے پہلے وہ اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوگا کہ مجھے زیادہ چوٹ نہ لگے، لیکن عباس علم بردار کے پاس وہ بازو بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. نہ جانے کیسے عباس علم بردار جو ہے اس گھوڑے سے نیچے زمین پر اترے ہوں گے اور پھر جو ہے اپنے آقا حسین کو پکارا ہوگا. امام حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں، عباس علم بردار کے سر کو اٹھا کر اپنے گود میں رکھتے ہیں. مولا حسین کہتے ہیں عباس
ایسا لگتا ہے آپ میری قبر ٹوٹ گئی. اے عباس آج جو ہے تمہاری قربانی بھی رب کو پسند آ گئی. اللہ اکبر. پھر عباس علمبردار جو ہے اپنے بھائی کے جانب دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. ہے تو سوتیلے بھائی لیکن پوری زندگی میں امام حسین کو کبھی عباس بھائی کہہ کے نہیں پکارے. جب بھی پکارے مولا حسین کہہ کے پکارے. جب بھی پکارے آقا حسین کہہ کے پکارے. آقا حسین نے فرمایا عباس میں تجھ سے ایک چیز چاہتا